اچھا، تو آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 107 پر بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی آیت کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع اللہ کی اس مطلق بادشاہت اور اس کے سوا کوئی ولی یا نصیر نہ ہونے کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں۔ جی، آیت کا آغاز ہی بڑا دلچسپ ہے، ایک سوال کے انداز میں، الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ یہ صرف ایک اطلاع نہیں، یہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہاں صرف ملکیت نہیں بلکہ اما یملک، مکمل اختیار، مکمل حاکمیت کا اعلان ہے۔ مکمل حاکمیت، جی، اور تفسیر اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے۔ چونکہ بادشاہت کلی طور پر اللہ ہی کی ہے تو وہ جو چاہے حکم دے اور جسے چاہے منسوخ بھی کر دے۔ اچھا، یعنی وہ اپنے ہی حکم کو بدل بھی سکتا ہے؟ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ بالکل، یہ انسانی بادشاہوں کے تصور سے بہت مختلف ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ اس کا اختیار اپنے فیصلوں پر بھی ہے۔ صحیح۔ اور پھر آیت کا دوسرا حصہ آتا ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی یا مددگار نہیں۔ یہاں یہ دو الفاظ ہیں، ولی اور نصیر۔ اکثر لوگ انہیں ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ کیا تفسیر میں ان کے فرق پر کچھ روشنی ڈالی گئی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے جو تفسیر واضح کرتی ہے۔ ولی اور نصیر میں ایک باریک فرق ہے۔ ولی عموماً اس قریبی تعلق والے کو کہتے ہیں، جیسے کوئی رشتہ دار یا کوئی معاملات کا ذمہ دار سرپرست۔ اچھا، جیسے کوئی گارڈین فگر؟ جی بالکل۔ جبکہ نصیر کا مطلب ہے مددگار، کوئی بھی جو مشکل میں مدد کرے، بچائے۔ اس کا قریبی ہونا ضروری نہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ کوئی ولی قریبی تو ہو مگر نصیر مددگار نہ بن سکے، یعنی اس میں مدد کی طاقت نہ ہو۔ درست، تفسیر یہی بتاتی ہے۔ کبھی ولی کمزور ہو سکتا ہے، یعنی نصیر نہیں، اور کبھی مدد کرنے والا یعنی نصیر آپ کا قریبی ولی نہ ہو۔ اور ذرائع کے مطابق آیت کا یہ حصہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں لگاتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو کوئی دنیاوی سہارا کام نہیں آئے گا۔ بالکل، کوئی حامی، کوئی مددگار اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس آیت کے نزول کے حوالے سے بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، شاید ابن ابی حاتم کی روایت میں۔ جی، اس کا ذکر ملتا ہے۔ روایت کے مطابق کچھ یہودی شخصیات تھیں، رافع بن ہرکلیہ اور وہب بن زید کا نام آتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ آپ کہہ لیں کہ غیر معمولی مطالبات کیے۔ اچھا، کیا مطالبے تھے؟ جی، جیسے یہ کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب لے آئیں یا زمین سے ہمارے لیے چشمے بہا دیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ یعنی نبوت کی نشانی کے طور پر معجزوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جی ہاں، اور اسی طرح کے مطالبات کے جواب میں غالباً یہ آیت یا اس سے ملتی جلتی آیات نازل ہوئیں۔ یہ واقعہ آیت کے پیغام کو اور مضبوط کرتا ہے کہ بادشاہت اللہ کی ہے، وہ نشانیاں اپنی مرضی اور حکمت سے دکھاتا ہے، انسانوں کے مطالبات پر نہیں۔ صحیح بات ہے، اور یہ کہ اصل مدد اور حمایت تو بس اسی کی طرف سے ہے۔ بالکل، جب اس کا فیصلہ ہو جائے تو کوئی دوسرا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، وہ بچا نہیں سکتا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو سورۃ البقرہ کی یہ آیت اللہ کی لامحدود بادشاہت اور قدرت کا اعلان ہے، جس میں اپنے ہی احکام کو بدلنے کا اختیار بھی شامل ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی ولی یعنی کارساز یا نصیر یعنی مددگار نہیں۔ جی، اور ہم نے ان دونوں اصطلاحات کے باریک فرق کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ اور آیت کے نزول کے پس منظر نے بھی اس پیغام کو مزید واضح کر دیا۔ بالکل، اور دیکھیں اس ساری بات چیت سے ایک نقطہ اور بھی نکلتا ہے جو شاید مزید غور طلب ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اختیار صرف اسی کا ہے، اور وہی واحد حقیقی ولی اور نصیر ہے، تو پھر
ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ کس حد تک صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے؟ مقابلہ ان دنیاوی سہاروں کے جنہیں ہم کبھی کبھی اپنا ولی یا نصیر سمجھ لیتے ہیں۔ جی، ان دنیاوی اسباب، رشتوں، شخصیات کی اصل حقیقت اور حیثیت کیا ہے اس بڑے تناظر میں؟ میرے خیال میں اس تعلق کو سمجھنا اس آیت کے پیغام کی جو اصل روح ہے، شاید اس تک پہنچنے کی کلید ہے۔